کسی دوست نے مجھ سے پوچھا کہ اگر یہ ڈیجیٹل دنیا نہ رہے، بند کر دی جائے ہمارے لیے تو کیا ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ پوری ڈیجیٹل دنیا کو بند کر دیا جائے اور پھر سوچا جائے کہ کیا ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو دوسرے طریقے سے اس کا تجربہ کر لیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ 15 دن کے لیے اپنا فون بند کریں، کسی دراز میں ڈال دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تھوڑے سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ 15 دن کے لیے؟ میں نے کہا ہمیں زندگی میں صرف 15 دن ایسے کرنا ہے، کیا مشکل کام ہے، کر کے دیکھیں ایک دفعہ، پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تجربہ کرنے سے پہلے ہی آپ بتا دیں، مجھے کوئی اندازہ بتا دیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، اور کیا وہ میرے لیے قابل برداشت ہوگا، کیونکہ میں تو اس فیس بک کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں تو یہ واٹس ایپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں میری زندگی میں لگتا ہے میں رہ ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے 15 دن کا اگر آپ فرض کریں کہ 15 دن کے لیے بند کر دیتے ہیں فون، تو ہوگا یہ کہ آپ کا جو پہلا دن ہے نا وہ تو بہت ہی مزے کا گزرے گا۔ پہلے دن جو ہے نہ آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا، نہ کوئی میسیج آئے گا، نہ کوئی جواب دینا ہے، نہ کوئی دیکھنا ہے۔ آپ کتابیں دیکھیں گے، آپ ٹی وی دیکھیں گے، آپ گانے سنیں گے، آپ اپنے دفتر کے کام کریں گے، اپنے کاروبار کے کام کریں گے، اس طرح کے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ اسی طرح خواتین وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہیں گی، وہ اپنے بچوں کو توجہ دیں گی، وہ اپنے شوہر سے بات کریں گی، وہ اپنی بہن کو فون کریں گی، لیکن وہ اس ڈیجیٹل دنیا میں نہیں جائیں گی۔ تو وقت ہی وقت ہوگا۔ تو پہلا دن بہت مزے کا گزرے گا۔ دوسرے دن سے گڑبڑ شروع ہوگی۔ دوسرے دن سے آپ کو یہ خیال آنا شروع ہوگا کہ بھائی میں جن گروپس کا حصہ ہوں وہاں کیا ہو رہا ہوگا، اور فیس بک پہ کیسے میمز آئے ہوئے ہوں گے، اور کیسی ریلز چل رہی ہوں گی، اور کچھ ایسا تو نہیں جو میں مس کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی نوٹس میرے پاس آیا ہو کسی چیز کا، کسی کام کا، اور واٹس ایپ کے ذریعے، اور میں اس کو دیکھ ہی نہیں پایا ہوں۔ تو آپ کو فکر ساری یہ ہوگی کہ کسی نے مجھے ٹیکسٹ کیا یا نہیں، کسی نے وہ جو گروپ چیٹ ہو رہی تھی اس میں کوئی میرا ذکر آیا کہ نہیں آیا۔ تو اس دن آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوگا زندگی کے بارے میں کہ وہ جو گروپ چیٹ ہے نا وہ بالکل بہترین چل رہی ہے۔ جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، دوست احباب، دفتر والے جو بھی ہیں، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہیں، اور وہ پتہ نہیں کتنے چیزیں ادھر سے ادھر کاپی کر کے بھیج چکے ہیں، لطیفے بھیج چکے ہیں، مزے کی باتیں بھیج چکے ہیں، اور کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آپ تو 2 دن سے ہیں ہی نہیں۔ اور ساری دنیا اسی طرح چلتی جا رہی ہے۔ خبریں جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں، ایسے واقعات ہوتے جا رہے ہیں جو خبریں بنتے ہیں، اور صبح سورج اسی طرح طلوع ہو رہا ہے اور شام کو چاند بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے، دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ تو یہ پہلا لیسن ہوتا ہے جو آپ سیکھیں گے کہ جو یہ کائنات ہے اس میں آپ جو اپنے آپ کو مرکز سمجھ رہے تھے تو یہ مرکز آپ نہیں ہیں۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ ذرا ریلیف ہوتا ہے، اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی میں مرکز نہیں ہوں، یہ کائنات میرے بغیر بھی چل رہی ہے، اور یہ کہ اتنی میں گویا ایک طرف ہو بھی جاؤں تو مشین جو آٹومیٹک مشین ہے وہ چلتی رہے گی، تو یہ ایک ذرا زیادہ اس سے پریشانی نہیں ہوتی۔ اچھا، اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ ذرا اور پریشان کن ہے۔ بھائی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کون آپ کو دیکھنے آیا ہے، کون فیل کر رہا ہے کہ آپ نہیں ہیں، کس کو فکر ہوئی ہے کہ آپ نظر نہیں آئے۔ بات یہ ہے کہ دنیا تو اسی طرح چلتی رہی، لیکن کیا لوگوں کو فکر ہوئی؟ جی ہاں فکر ہوئی، لیکن فکر نہیں بھی ہوئی، یعنی یس بھی اس کا جواب ہے اور نو بھی اس کا جواب ہے۔
اب یہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے، ایک بہت چھوٹا دائرہ ہے. بہت بڑے دائرے میں آپ کے ہزاروں دوست، ہزاروں فالوورز اور ہزاروں آپ کو ہر وقت رابطہ کرنے والے، آپ کی ہر پوسٹ کا جواب دینے والے اور آپ سے شرارت کرنے والے، آپ کے دکھوں میں شریک ہونے والے، وہ ایک بہت بڑے دائرے میں ہزاروں لوگ. یہ وہ ہیں جن سے، ان میں سے کسی کو آپ LOL لکھ کے بھیجتے ہیں، کوئی ہنسی کا ایموجی بھیجتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آپ کی انسٹاگرام پوسٹ پہ بہت فوراً جواب دیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، دل بنا کے بھیجتے ہیں. لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں، ہزاروں لوگ، جو آپ کی 2 دن کیا 2 ہفتے کی جو غیر حاضری ہے نا، اس کو محسوس نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے. اور یہ ٹھیک ہے، نہیں پتہ، کوئی بری بات نہیں، اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں، غصے کی کوئی بات نہیں، دکھ کی کوئی بات نہیں. یہ لوگوں سے تعلق ایسا ہی ہے. لیکن ایک پھر ہے چھوٹا دائرہ، انر سرکل. وہ کون ہے؟ وہ آپ کے 2 4 5 بہترین دوست ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کے وہ دوست ہیں یا وہ تعلق والے ہیں کہ جب آپ کوئی مزے کی ریل دیکھتے ہیں، مزے کا لطیفہ سنتے ہیں، تو آپ فوراً ان کو بھیجتے ہیں کہ اس کو بھیجوں گا. تو یہ ایک انر سرکل ہے. لیکن یہ جو انر سرکل ہے، یہ اس کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کی والدہ آپ کہیں رہتے ہیں دور، والدہ آپ کو فون کرتی ہیں، روز کرتی، کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو، کھانا کھایا، آج کیا پکا تھا، بیوی نے کیا کیا، مالک مکان نے تو کچھ نہیں کہا، دفتر کیسا رہا. ماں روز یہ پوچھتی ہے. اب جب ماں سے رابطہ نہیں ہوتا تو ماں فون پہ فون کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ نہیں دیکھتی کہ آپ فیس بک پہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے کتنی پوسٹ ڈالی، کتنوں کو لائک کیا، کتنوں پہ تنقید کی. وہ تڑپ جاتی ہے. وہ اس کے بعد وہ آپ کے لینڈ لائن نمبر پہ فون کرتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کے مالک مکان پہ فون کرتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کے پڑوسی کو فون کرتی ہے کہ بھائی دیکھو کہاں ہے، وہ رابطہ نہیں ہو رہا اس سے. یہ ہے وہ انر سرکل، اور یہ بہت اہم ہے. اور یعنی وہ ماں کا جو ریئیکشن ہے وہ اصل میں انر سرکل کا ریئیکشن ہے. یہ بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، بہن کا بھی ہو سکتا ہے، بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، شوہر کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہر قریبی رشتے کا ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں آپ سے کوئی رسپانس چاہیے کہ آپ کوئی جواب دیں ان کی کسی چیز کا. اصل میں آپ ان کی جو روز کی سائیکل ہے اس کا ایک حصہ ہے، روز کے دائرے کا ایک حصہ ہے. فرض کیجئے کہ وہ کوئی دھن ہے جس میں آپ مرکزی بیٹ ہیں، آپ وہ تال ہیں جس پر وہ دھن بجتی ہے. تو وہ دھن ادھوری رہ جاتی ہے جب آپ رابطے میں نہیں آتے. یہ ہے وہ انر سرکل. اور یہ انر سرکل جو ہے ڈیجیٹل نہیں ہے، یہ ہیومن ہے، انسانی. تو یہاں آپ کو دوسرا سبق ملتا ہے کہ جو شور مچا ہوا ہے آس پاس، واہ واہ سبحان اللہ، یہ بہت اچھا کیا، کیا اچھا تصویر ڈالی ہے، یہ آپ کہاں نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کہاں گھومنے گئے تھے. یہ سب جو ہے یہ گلوبل سطح پہ، بڑی سطح پہ، آؤٹر سرکل میں، بڑے دائرے میں، اور صرف شور ہے. لیکن وہ جو خاموش سا تعلق ہے وہ پرسنل ہے اور وہ گہرا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ آپ کی غیر حاضری کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں. اس سے آگے کا مرحلہ اور مزے کا ہے. یہ ہم جب ایسا تجربہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں بھول جائے. یہ انسان کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. آج کی یہ جو سوشل دنیا ہے نا، جس میں ساری دنیا کنیکٹ ہو گئی ہے بظاہر، تو خوف یہ ہے کہ کہیں آپ کو بلا نہ دیا جائے. تو اب اس کے لیے آپ اپنا فون استعمال کرتے ہیں.
फ़ोन کے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ میرا ناشتہ ہے، تصویر دیکھیے ناشتہ میں نے آج کیا ہے، یہ دیکھیے یہ جو ہے میں گھومنے گیا تھا تو وہاں میں دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ دیکھیے یہ فلاں بات پہ میں اب یہ رائے دے رہا ہوں، یہ میری رائے ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، یاد رکھو کہ میں موجود ہوں اور میری کوئی اہمیت ہے۔ اور جو ہی یہ لنک کٹتا ہے تو سب سے بڑا خوف یہ طاری ہوتا ہے کہ یہ سب ہمیں بھول جائیں گے، یہ ہزاروں فالوورز، یہ سینکڑوں دوست، یہ ساری ارد گرد کی دنیا، یہ سب ہمیں بھول جائے گی۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ دنیا ہمارے بغیر بھی چلتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہم نہیں ہیں، ہم ہیں لیکن ہم اہم نہیں۔ اس کے برعکس مثال کے طور پہ آپ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے ان کو کوئی واقعہ سنایا اور وہ ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا ان کا۔ آپ ایک چائے کے ڈھابے پہ بیٹھے تھے اور مزے کی باتیں کر رہے تھے، وہ واقعہ جو ہے اس پہ بہت ہنسے، وہ کو ماضی کا واقعہ تھا۔ اور اب اگر آپ نے فون بند بھی کر دیا تو وہ جو دوست بیٹھے تھے جو ہنس رہے تھے، وہ ان کی میموری سے، ان کی یادداشت سے وہ ملاقات ڈیلیٹ نہیں ہوگی جس میں آپ نے وہ واقعہ مزے کا سنایا تھا اور وہ ہنستے ہنستے پاگل ہو گئے تھے۔ یہ ہے وہ بات کہ وہ جو ہے نا، وہ اس لمحے کو بھلا نہیں سکتے اور بھول نہیں سکتے وہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کو جب خیال آئے گا، ہو سکتا ہے ان کو یہ خیال آئے یار یہ بہت مزے کی میٹنگ رہی تھی، اس دن ملے تھے ہم سب، یار بہت ہنسے تھے، یار ایک دفعہ پھر نہ آ جائیں۔ وہ آپ کو فون کریں گے، وہ آپ سے رابطہ کریں گے کہ ایک دفعہ پھر بیٹھیں۔ یہ ریئل کنیکشن ہے، یہ ڈیجیٹل کنیکشن نہیں ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل معاملہ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت اتلی یا شیلو یا کم گہری ندی کی طرح ہے جو بہتی جا رہی ہے، تیزی سے بہہ رہی ہے، اور وہ آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے، آپ کے واقعات کے اوپر سے گزر جاتی ہے، دوسروں کے واقعات کے اوپر سے گزرتی ہے، تیزی سے چلتی جاتی ہے، دیکھنے میں بہت حسین لگتی۔ لیکن یہ ایک جگہ نہیں رہتی، یہ آپ کے لیے نہیں رہتی۔ اس کے برعکس کچھ تالاب ہوتے ہیں جو بارش کے پانی سے بھر جاتے ہیں، اور جب وہ تالاب جو ہیں ان میں وہ پانی جو موجود ہوتا ہے یا وہ یادیں جو موجود ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ تو جس دوست سے میں نے یہ کہا تھا، اس نے ساری داستان سنی اور اس نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں بات کو سمجھ گیا ہوں، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ میں ایسے تجربے میں نہ پڑوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی تو واٹس ایپ اور فیس بک پہ چل رہی ہے، یار مجھے اپنی خوشگمانی میں زندہ رہنے دو۔ آپ، ہم سب لوگ شاید ایسے ہی ہیں، اسی خوشگمانی میں رہتے ہیں، لیکن خوشگمانی میں رہتے ہوئے بھی حقیقت سے آگاہ ضرور رہنا چاہیے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، باقی سب لوگوں کے لیے آپ صرف شناسہ ہیں۔